السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا عيننا وعوننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومطلوبنا ومرغوبنا ومصحوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا آلانا وأولانا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کا کروڑواں شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائی۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، 2-3 جمعات سے شہنشاہ اولیاء، شہنشاہ بغداد، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، سیدنا غوث السمدانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والدین کی سیرت، آپ کی سیرت، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب پر گفتگو جاری ہے۔ آج بھی آپ کی زندگی پاک سے کچھ موتی لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنے بندوں کا مختلف جگہ پہ ذکر فرمایا۔
ان کی مختلف علامتیں بیان فرمائی. کہیں بھی یہ فرما دیا تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ ان کے کروٹیں رات کو بستروں سے الگ تھلگ رہتی ہیں، وہ شب بیداری کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجود کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. سیدنا غوث رمضانی رضی اللہ تعالی عنہ شہنشاہ اولیاء، آپ کے معمولات میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ نے 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی ہے، 40 سال تک. آپ اس میں ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ کیا پھر 40 سال انہوں نے نماز تہجد ادا نہیں کی؟ 40 سال اگر عشاء کے وضو کے ساتھ نماز فجر ادا کی ہے تو کیا انہوں نے پھر تہجد ادا نہیں کی؟ تہجد ادا کی ہے. یا مسئلہ بھی سماعت کر لیں. کئی لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ تہجد کے لیے سونا شرط ہے، جبکہ تہجد کے لیے سونا شرط نہیں ہے بلکہ سنت ہے، بلکہ سنت ہے. لہذا اگر ایک بندہ ساری رات شب بیداری کرتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو اس کی نماز تہجد ہو جائے گی، اس کی نماز تہجد ہو جائے گی. سیدنا غوث رمضانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا، یہ مرتبہ عطا فرمایا. ایک بی بی آپ کی بارگاہ میں آ گئی، آ کے عرض کرتی ہے عبدالقادر بڑی دیر ہو گئی ہے میری شادی ہوئے، میرے پاس اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، اب سسرال والے تنگ کرتے ہیں. انہوں نے پروگرام بنا رکھا ہے کہ اگر تیرے ہاں اولاد نہ ہوئی تو ہم اپنے بچے کی شادی اور کر دیں گے. آج بھی یہ ہوتا ہے، جبکہ یہ نیلی جہالت ہے. دیکھیے اولاد دینا کس کے بس کی بات ہے؟ اللہ کے بس کی بات ہے. اللہ کی مرضی ہے، کسی کو چاہے اولاد دے اور کسی کو چاہے نہ دے، یہ اس کی مرضی ہے. اس میں نہ تو بندے کا اختیار ہے نہ اس کی بیوی کا اختیار ہے. لیکن یہ جہالت کی بنا پہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، ہم بھی سنتے رہتے ہیں کہ اگر تیرے ہاں بچہ بنا ہوا تو تجھے طلاق دے دی جائے گی، ہم اپنے لڑکے کی شادی اور کر دیں گے. کیا گارنٹی ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کی اور شادی کر دیں گے تو اولاد ہو جائے گی؟ کوئی گارنٹی ہے میرے پاس یا آپ کے پاس؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. جب اولاد دینی اللہ نے ہے، اولاد دینا اللہ کی بس کی بات ہے، بندے کی بس کی بات نہیں ہے. بندہ ایک وسیلہ بنتا ہے، عورت ایک وسیلہ بنتی ہے. حقیقتاً اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہی تو شرک ہے. اگر ہم اس طرف چل پڑے کہ اگر تجھے آئندہ اولاد نہ ہوئی تجھے طلاق دے دی جائے گی، پھر گھر سے نکال دیا جائے گا، اس کا مطلب ہم اللہ کی برابری کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. لہذا یہ جہالت کی باتیں ہیں. ایسی باتوں سے بالکل ہمیں گریز کرنا چاہیے، اور ایسی باتوں کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. بی بی نے عرض کی، اے پیارے غوث، میں آپ کے ہاں آئی ہوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ مجھے اولاد عطا کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل اللہ کے پاس جانا، ان سے دعا کر کہنا، یہ آج کی بات نہیں ہے، بلکہ دعا کر کہنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے.
اور دعا کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حقیقت سب کچھ دیتا اللہ ہی ہے، لیکن اس کے بندے وسیلہ بنتے۔ اس نے بیوی نے آ کے کہا جی آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے اولاد عطا کر دے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اس کے لیے دعا فرمائی۔ ہاتھ میں کرنے سے آواز نہیں، اے عبد القادر اس کے نصیبے میں اولاد ہے ہی نہیں، اس کی قسمت میں اولاد ہے ہی نہیں۔ اب جب اتنی بات ہو گئی تھی تو حضرت عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیتے بیوی تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے تو چلی جا۔ لیکن جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا اس کو پھر رب کو منانا بھی آتا ہے۔ جب وہ نوافل ادا کر کے اپنی صبحیں، اپنی شامیں، اپنی جلوتیں، اپنی خلوتیں سب کچھ اللہ کے نام پہ کر دیتا ہے تو پھر اس کو نخرہ کرنا بھی آتا ہے، پھر اس کا نخرہ بھی چل جاتا ہے اللہ کی بات۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پاس بندے ایسے ہیں ان کے بال گربلود ہوتے ہیں، نہ ان کو کھانا آتا ہے نہ ان کو پینا آتا ہے، زمانے والے ان سے نفرت کرتے ہیں، لیکن جب وہ کسی بات پہ قسم کھا لے تو اللہ پر وہ بات پوری کرنی لازم ہو جاتی ہے۔ تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں پھر ان کو نخرہ کرنا بھی آتا ہے، ان کو ناز کرنا بھی آتا ہے، ان کو اپنے مالک سے محبت اتنی ہوتی ہے یا مالک ان سے محبت اتنی ہوتی ہے، اتنے قریب ہو چکے ہوتے ہیں، جو وہ مانگتا چلا جاتا ہے مالک اس کو عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ تو جب حاتم غیبی سے آواز آئی اے عبد القادر اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، حضرت عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اچھا اس کا مطلب یہ ہے تو اپنے بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، اپنے بندے کو رسوا کرنا چاہتا ہے، یہ میری بارگاہ میں کسی امید کے ساتھ آئی ہے، کوئی توقع لگا کے آئی ہے، اللہ تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے، اب تیری مرضی ہے مجھے رسوا کر دے، یہ میں خالی چلی جائے گی میں رسوا ہو جاؤں گا۔ حاتم سے آواز آئی عبد القادر کتنے بیٹے دیتے بتا، اس کو کتنے بیٹے دیتے؟ بیٹا دیتا کون ہے؟ اللہ۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں سب کچھ دینے والا اللہ ہے، سب کچھ عطا کرنے والا اللہ ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کی بات نہیں اڑا کرتا۔ اس لیے تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو سو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ بس بندے کا ذوق ہونا چاہیے، بندے کا یقین ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کام کروانا ہے اور دعا کے ذریعے سے یہ کام ہوگا۔ حاتم سے بات ہے عبد القادر بتا اس کو کتنے بیٹے دے دیں؟ حضرت عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا مانگنے تو ایک آئی تھی، چلو اس کو 7 بیٹے عطا کر دیے جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو 7 بیٹے عطا کیے۔ یہ تو عبد القادر کی دعا ہے نا، عبد القادر کی کرامت ہے۔ میں آپ کو ایک بات سنا دیتے ہیں، مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ نے بابا جی اللہ رحمت اللہ علیہ اثر یہ بات سنایا کرتے تھے کہ ان کے بیٹوں کو ایک استاد پڑھانے کے لیے آیا کرتا تھا، تو ایک دن انہوں نے اپنے بیٹوں کے استاد کے ماتھے پہ دیکھا تو لکھا ہوا تھا یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی۔ تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا بیٹا جو تمہارا استاد ہے نا یہ جہنمی شقی خالی کچھ کرے، کہا کل کروں گا۔ جب کل ہوئی تو استاد پڑھا کے چلا گیا تو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میں نے لوح محفوظ میں دیکھا ہے اس کی قسمت ایسے لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا وہی مجدد الفسانی کے بیٹے تھے نا، کسی عام شخصیت کے بیٹے تو نہیں تھے۔
انہوں نے کہا اگر لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اگر وہاں سے تبدیل نہیں ہو سکتا تو پھر آپ کو کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر آپ سے بات کرنے کا ہمارا مطلب کیا ہے؟ تو اس وقت مجدد اقتصانی شیخ سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ غوث اعظم کی دعا کا صدقہ، غوث اعظم کی دعا کا صدقہ میرے بیٹوں کے استاد پر رحم فرما۔ غوث اعظم کی غوث اعظم کا بھی واسطہ نہیں پیش کیا، کس کا واسطہ دیا ہے؟ غوث اعظم کی دعا کا صدقہ میرے بیٹوں کے استاد پر رحم فرما۔ اگلے دن جب بیٹوں کا استاد آیا تو اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے اس کو جنتی بنا دیا۔ تو اللہ والے اللہ کو منانے کا بڑا ڈھنگ رکھتے ہیں، بڑا ان کے ہاں انداز ہوتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک عیسائی اور مسلمان کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ عیسائی کہہ رہا تھا کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہے جنہوں نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا ہے، تمہارے نبی نے کوئی ایسا واقعہ کیا ہے تو بتاؤ۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر مردوں کو زندہ فرمایا ہے اور اللہ کی عطا کردہ طاقت سے زندہ فرمایا ہے۔ اس میں حضور کی ذاتی طاقت نہیں ہے بلکہ عطائی طاقت ہے۔ تو وہ بیچارہ مسلمان کم پڑا ہوا تھا، مسجد کی طرف اس کا رجحان کم تھا، اس کے پاس علم نہیں تھا، وہ جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کے پاس سے گزر ہوا، تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ فرمایا ہے، اگر آپ کے نبی نے کوئی مردہ زندہ کیا تو آپ بتائیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تو نبی کی بات بعد میں کرنا، چل مجھے لے چل، میں یہ کام کر کے دکھاتا ہوں، جس قبر پہ لے چل مجھے، میں یہ کام کر کے دکھاتا ہوں۔ آپ نے کہا اگر میں نے مردہ زندہ کر لیا تو؟ اس نے کہا میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ اس نے کہا اگر آپ زندہ نہ کر سکے تو؟ حضرت عبدالقادر جیلانی محمد سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر میں تیرا مذہب قبول کر لوں گا۔ اس شرط پہ چلے گئے، وہ ایک پرانی قبر پہ لے گیا جو کئی 100 سال پرانی قبر تھی، تو کہتا ہے جی اس کو زندہ کریں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا اپنے لیے نہیں، تیرے حبیب کی عزت کا سوال ہے، تیرے حبیب کی عظمت کا سوال ہے، تیرے حبیب کے دین کی صداقت کا سوال ہے، اپنے لیے ہوتا تو کبھی نہ کرتا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اور آپ نے قوم کی ٹھوکر سے فرمایا قوم پہ اذن اللہ کے حکم سے اٹھ جا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اندر سے عورت نکلی، حضور کا کلمہ پڑھتے ہوئے نکلی اور کہنے لگی اے عبدالقادر آپ کا شکریہ، میں جب مری تھی تو بنی اسرائیل میں تھی، آپ کی برکت سے اللہ نے مجھے دین محمدی عطا فرما دیا۔ یہ تو میرے نبی کے خدمت کاروں کا عالم ہے، یہ تو میرے نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا عالم ہے۔ میرے نبی کا مقام کیا ہوگا، میرے نبی کے علم کا مقام کیا ہوگا؟ اس لیے قوم کہتے ہیں نا چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی۔ آج ذرا سادی گفتگو سماعت کر لیں، دقت سے گفتگو کرنا پڑ رہی ہے، آپ کو پتا ہے طبیعت بھی کافی ناساز ہے۔ پہلے تو پروگرام بنا تھا کوئی بندہ منگوا، لیکن پھر جی نہیں چاہا، آپ ہی کرتے ہیں جتنا بھی ہو سکے۔ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان خدمت کاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، میرے نبی کے مقام کا عالم کیا ہوگا، میرے نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کو رب کو منانا بھی آتا ہے، اللہ نے ان کو مقام بھی عطا کر رکھا ہوتا ہے۔ حضرت غوث اعظم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، آپ کی عرض کی حضور میں آپ کا مرید ہوں، آپ کا متقید ہوں، آپ کا نام لینے والا ہوں، میرا باپ فوت ہو چکا ہے، میں نے رات اس کو دیکھا ہے وہ جہنم کی آگ میں جل رہا تھا، جہنم کی آگ میں جل رہا تھا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کبھی میری مجلس میں آ کے بیٹھا تھا، کبھی میری محفل میں آ کے بیٹھا تھا، تو اس نے عرض کیا جی حضور، وہ آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھتا تھا۔ حضرت غوث، یہ مسلم شریف کی حدیث بھی ہے، جو اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھتا ہے وہ بندہ بد وقت نہیں ہو سکتا، بندہ شکی نہیں ہو سکتا۔ ایک اور کسی بات میں آتا ہے کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کے چند فرشتے اترتے ہیں اور چند فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ اللہ کو پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں، اللہ کو پتہ ہے، لیکن بعض چیزوں کا سوال ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ اور آپ کہتے 140 نائن، وہاں پہ کیا ہو رہا تھا؟ اللہ تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیرے حبیب کا ذکر ہو رہا تھا، تیرے حبیب کے ترانے گا رہے تھے، وہ دنیا اور آخرت کی برائیاں طلب کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ مولا کیا کر رہے ہیں؟ جاؤ ان کو میری رحمت کی چادر سے ڈھانپ لو۔ اللہ سب کو ڈھانپ لے۔ وہاں ایک فرشتہ عرض کرتا ہے بارگاہ، وہاں پہ ایک بندہ ذکر کی نیت سے نہیں آیا تھا، محفل کی نیت سے نہیں آیا تھا، وہ صرف دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے یار کی مجلس میں بیٹھنے والا بد وقت نہیں ہو سکتا، میں نے ان کی برکت سے اس کو بھی معاف فرما دیے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ میری مجلس میں آ کے بیٹھتا تھا۔ انہوں نے کہا جی آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھتا تھا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مصلی بچھا کے نفل ادا فرمایا، اس کے حق میں دعا کی۔ اگلی رات اس نوجوان نے خواب دیکھا، اس کا باپ آیا، اس نے کہا بیٹا عبد القادر کی بارگاہ میں جانا اور ان کا شکریہ ادا کرنا، اور عبد القادر کی بارگاہ میں آتے جاتے رہنا، ان کی برکت سے اللہ نے مجھے عذاب سے نجات دے دی۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، جو ان کی شان ہے کہ دنیا تو دنیا بلکہ قبر میں بھی ان کا نام چل رہا ہے، قبر میں بھی ان کا چرچا جاری ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بڑوں کے بھی غوث ہیں، بچوں کے بھی غوث ہیں۔ آپ جا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، بچوں کو کھیلنے سے بڑی محبت ہوتی ہے، یہ جو مرضی ہو جائے کہ اپنی باری نہیں چھوڑتے۔ تو بچے اپنی باری لے رہے تھے، انہوں نے دیکھا ادھر سے عبد القادر آ گئے۔ ایک بچے نے آواز لگائی یا غوث، آپ اس کے پاس قریب تشریف لائے۔ فرمایا کیا کام ہے؟ اس نے کہا جی میں ذرا کھیل رہا ہوں، میں اپنی باری لے رہا ہوں، یہ پیسے پکڑے مجھے بازار سے شیرینی تو لا کے دے دیں، میں نے چیز کھانی ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پیسے پکڑے اور آپ چل پڑے، بازار میں چیز لینے کے لیے گئے۔ لوگوں نے بڑا استقبال کیا، بڑا ہجوم اکٹھا ہو گیا، آپ نے وہاں سے شیرینی لیا، واپس آ گئے۔ جب ایک بچے کو پکڑائی تو ایک بچے نے اور کہا عبد القادر مجھے بھی ذرا چیز نہیں لا دیتے؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی پیسے پکڑے، اس کو بھی چیز لا کے دے دی۔ تیسرے بچے نے بھی کہا، خادم نے کہا حضور انہوں نے تو تماشا بنا لینا، آپ مجھے پیسے دیں میں لا کے دیتا ہوں۔ میں چپ کر انہوں نے تجھے کہا یا مجھے کہا؟ کہا حضور آپ کہا، آپ کو کہا ہے۔ تو فرمایا تجھے اس بات میں لطف نہیں آ رہا، عبد القادر بڑوں کا بھی غوث ہے اور بچوں کا بھی غوث ہے۔ عبد القادر بڑوں کا بھی غوث ہے اور بچوں کا بھی غوث ہے۔ غوث کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا، دستگیری فرمانے والا۔ تو فرمایا عبد القادر کو اللہ نے یہ مقام دی ہے، اللہ نے یہ شان دی ہے کہ یہ بڑوں کی بھی دستگیری فرماتا ہے اور بچوں کو بھی دستگیری فرماتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا، بڑی شانوں کے مالک ہے آپ کا ایک مرید تھا، اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یار میں نے تجھے اپنے پیر صاحب سے ملوانے کے لیے لے جانا ہے۔ اس کے پیر صاحب کون تھے؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پیر تھے۔
تو اس نے کہا کہ جناب میں نہیں جاتا، میں نہیں جاتا۔ آخر کار اس نے مجبور کیا، وہ مجبور ہو کے اس کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہاں پہ گیا تو کیا دیکھتا ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 50 یا 100 گھوڑے، عربی النسل گھوڑے کھڑے ہوئے۔ اس نے کہا یہ کہے کا پیر ہے جس نے اتنا مال رکھا ہوا ہے، اتنے گھوڑے باندھے ہوئے ہیں، اتنے غلام ہیں، اتنے خدام ہیں، تو یہ کہے کا پیر ہے۔ آج بھی کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی ان کو پریشانی ہو جاتی ہے جب کسی عالم کو اللہ اچھی گاڑی دے دے، اچھا لباس دے دے۔ میں یہ بطور ذمہ داری بات کر رہا ہوں، بڑے لوگوں کو پھر تکلیف ہوتی ہے، وہاں پہ آمدنی گنی شروع کر دیتے ہیں، مولوی صاحب کی اتنی آمدنی ہے، پیر صاحب کی اتنی آمدنی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا جس کی قسمت میں ہے، جتنے پلاٹ جس کی قسمت میں ہے، اللہ نے جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اللہ نے لکھ دی ہے۔ اس کی قسمت میں کتنی گاڑیاں تھی اللہ نے لکھ دی ہے، اس کی قسمت میں کتنے کپڑے تھے اللہ نے لکھ دی ہے، اس کی قسمت میں کتنے پلاٹس تھے اللہ نے لکھ دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح کی باتیں کریں گے تو ہم رب کی برابری کر رہے ہیں، رب کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ جس رب نے آپ کو تھوڑا مال دیا ہے اسی رب نے دوسرے بندے کو زیادہ مال دیا ہے۔ اس لیے کبھی بھی ہمارے اندر حسد پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو جو بندہ حاسد ہوتا ہے نا، یعنی حسد کرنے والا، اس کے پلے کچھ نہیں رہتا، اور جو محسود ہوتا ہے یعنی جس سے حسد کیا جا رہا ہوتا ہے اس کا کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ لہذا مجھے اور آپ کو ہمیشہ حسد سے پناہ مانگتے رہنے چاہیے۔ حسد بہت بری بلا ہے، بہت بری بیماری ہے۔ تو ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، یہ کہاں سے آئے؟ بھائی اس کو اللہ نے دی ہے، سب کچھ اللہ دیتا ہے، اس میں تو ہمارا ایمان ہے نا، سب کچھ اللہ دیتا ہے۔ تو اس کو لباس اللہ نے دیا، اس کو گاڑیاں اللہ نے دی ہے، اس کو پلاس اللہ نے دی ہے، اس کو کوٹھی اللہ نے دی ہے، اس کو اچھا مکان اللہ نے دیا ہے۔ میں حسد کر کے اپنے آپ کو ویسے برباد کر رہا ہوں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو حسد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کسی کی آمدنی پر نظر رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ ایسا ہی بندہ تھا، اس نے کہا دیکھیں نہیں اتنا بڑا پیر ہو کے اس نے 50 عربی نسل گھوڑے باندھے ہوئے، اور 50 عربی نسل گھوڑے کی قیمت آپ کو بتاؤں، ایک گھوڑے کی قیمت آج کی لینڈ کروزر بنتی ہے، اتنی قیمت تھی۔ خیر وہ ملا اور چلا گیا۔ وہ جو بندہ ساتھ آیا تھا حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مرید کے ساتھ، ایک وقت کے ساتھ وہ بندہ بیمار ہو گیا، بیمار ہوا، علاج اس کا ہونا شروع ہوا، مختلف طبیبوں سے اس کا علاج کروایا گیا۔ اینڈ پہ طبیبوں نے کہا جناب آپ کا علاج ایسے ہو سکتا ہے، روزانہ کا ایک عربی النسل گھوڑا ذبح کیا جائے، اس کا جگر نکالا جائے، اس کے ساتھ دوائی تیار ہوگی، اور اسی طرح 50 گھوڑے ذبح کرنے پڑیں گے۔ کتنے گھوڑے؟ 50 گھوڑے ذبح کرنے پڑیں گے۔ اب وہ آیا غوث اعظم رضی اللہ عنہ مرید کے پاس، چلے نہیں آپ کے پیر صاحب کے پاس، مجھے تو ضرورت پڑ رہی ہے، اب تو میں نہیں جاتا۔ تو نے اس طرح کی باتیں کی تھی، کہا خدا کے لیے میری زندگی کا سوال ہے، میں مر رہا ہوں، میری صحت کا سوال ہے، خدا کے لیے میرے ساتھ چل۔ اس نے نہیں آپ نہیں میں جاتا، تو نے اتنی باتیں کی ہیں میرے پیر صاحب کے خلاف، تو نے اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ یہ ایسا بندہ پیر نہیں ہو سکتا جو کرام مال رکھتا۔ کہا نہیں، کہا وہ نہیں دیں گے، کہا مجھے محنت کرنی پڑی، مجھے جو بھی کرنا پڑا، مجھے پاؤں میں پگڑی رکھنی پڑی، مجھے اپنی ماں کا واسطہ دینا پڑا، مجھے اللہ رسول کا واسطہ دینا پڑا، جو بھی کرنا پڑا میں کروں۔ چلو جب وہ دونوں پہنچے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں، تو حضور عبد القادر جیلانی محمد سبحانی رضی اللہ اس کو دیکھ کے مسکرا پڑے، فرمایا ایک وقت تھا تو میری گلی سے گزر رہا تھا، میں نے تیرے ماتھے پہ لکھا ہوا پڑھا تھا کہ تو بیمار ہوگا، تجھے 50 گھوڑوں کی ضرورت پڑے گی، میں تو تیرے لیے رکھے ہوئے تھے، میں نے اپنے لیے تو رکھے ہی نہیں تھے۔ یہ اللہ کے بندوں کا مقام ہے، یہ اللہ کے بندوں کی شان ہے۔ اگر ہم دنیا بھی رکھتے ہیں تو لوگوں کی بھلائی کے لیے رکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک منتر کا واقعہ ہے، حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ ہے۔ ان کے دور میں ایک بزرگ گزرے حضرت عبید اللہ احرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پروگرام بنا۔ حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ بہت بڑے محدث بھی تھے، بہت بڑے فقیہ بھی تھے،
اور اگر ان کی بات چھڑ جائے تو ان کا ایک الگ قصہ ہے. ان کی بات اتنی سن لیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا اتنا مقام ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے نعت لکھی تنم پر سوتا زبارہ سے ہجرا یا رسول اللہ. یہ انہوں نے نعت لکھی اور لے کے یہ مدینہ شریف کے قافلے کے ساتھ چل پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے گورنر کے خواب میں تشریف لائے. عبد الرحمن جامی کو مدینے نہیں آنے دینا. 3 دن تک ہوتا رہا. یہ مختلف رنگوں میں جاتے رہے. آخرکار ان کو قید کر لیا گیا. حضور نے فرمایا میں نے اس لیے نہیں روکا کہ یہ کوئی مجرم ہے یا کوئی بدبخت ہے, میں نے اس لیے روکا ایک نعت لے کے آ رہا ہے, اگر اس سے آ کے میرے روزے پہ یہ نعت پڑھتی تو مجھے محمد کو کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرنا پڑے گا, چونکہ میں نے قیامت سے پہلے اٹھنا نہیں ہے. ایک راز کی بات ہے, اس لیے اس کو مدینے آنے سے روکا جا رہا ہے. یہ ان کا مقام ہے حضور کی بارگاہ میں, ان کا مقام ہے عاشقوں کی بارگاہ میں. حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا پروگرام بنا کے عبید اللہ احراز سے ملاقات کے لیے جاتے. جب وہاں پہ پہنچے تو جناب گھوڑے باندھے ہوئے ہیں, ان کی زینے بڑی قیمتی ہیں, بڑا آستہ ان کو کر کے کھڑا کیا ہوا ہے, اور بڑے غلام ہیں, بڑے خادم ہیں. ان کا وہاں سے پروگرام بدل گیا. انہوں نے فارسی میں کہا کہ ایسا بندہ مرد نہیں ہو سکتا جو مال رکھتا ہوں. مرد اسلام میں کہتے ہیں تو اللہ کا ولی ہوتا ہے, اس کو عاشقوں کی نظر میں مرد کہا جاتا ہے, جو اللہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے. کہا ایسا بندہ مرد نہیں ہو سکتا, یعنی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو مال رکھتا ہو. اتنی بات کہہ کے وہیں سے واپس چلے گئے. ملاقات نہ کی. رات کو کیا دیکھتے ہیں میدان معاشر لگا ہوا ہے. عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا حساب کتاب ہو رہا ہے. جب حساب کتاب ہو رہا ہے تو ایک بندے کا قرض عبد الرحمن جامی نے دینا تھا. یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں ایک بندے کا قرض دینا تھا, تو اللہ پاک نے فرمایا عبد الرحمن باقی کا حساب کلیئر ہے, اس بندے کا قرض چکا دو تم جنت میں چلے جاؤ. آپ معاشر میں کیسے قرض چکائیں, وہاں پہ کس چیز کے بدلہ سے قرض چکائیں. تو ان کی ملاقات حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ سے ہو گئی. انہوں نے کہا معاشر میں خواب میں کہ عبد الرحمن کیوں پریشان ہو. کہا جی حساب کتاب ہوا ہے تو ایک بندے کا قرض دینا ہے, تو اللہ پاک فرماتا ہے اس کا قرض چکا دو تو تم جنت میں چلے جاؤ. اب میرے پاس قرض ہے نہیں, قرض چکانے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے, میں کیسے قرض چکاؤں. تو حضرت عبید اللہ احرار نے فرمایا میرا ایک گھوڑا بیچ دو, میرا ایک گھوڑا بیچ دو اور اس کے ذریعے سے تم قرض اتار دو. بس اتنی بات ہوئی تو ان کی آنکھ کھل گئی. انہوں نے پھر تیاری کی, دوبارہ ملنے کے لیے گئے. ابھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی. جب عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوتی ہے تو انہوں نے فرمایا عبد الرحمن کل تم نے بات کہی تھی نا, وہ بات ذرا دوبارہ کہیں. اب یہ کوئی بات نہیں کر رہے ہیں. کہا تم نے, میں خود بتا دیتا ہوں. حضرت عبید اللہ احرار نے فرمایا میں خود بتا دیتا ہوں. تو نے کیا کہا, تو نے کہا تھا کہ وہ بندہ مرد نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھتا ہو. وہ بندہ مرد نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھتا ہو. کہا اس کے ساتھ تھوڑا سا جملہ اور شامل کر لو, وہ بندہ مرد نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھتا ہو. ہاں اگر دنیا کو دوست دنیا کے لیے رکھتا ہو یا دوست کے لیے دوست رکھتا ہو تو وہ اللہ کا بندہ ہوا کرتا ہے. یعنی اگر اس نے دنیا بھی رکھی ہے تو لوگوں کی مشکلات حل کرنے کے لیے رکھی ہے, لوگوں کی مدد کے لیے رکھی ہے, لوگوں کو نوازنے کے لیے رکھی ہے, لوگوں کی دستگیری کے لیے رکھی ہے. تو یہ اللہ کے بندے اگر دنیا رکھتے ہیں تو دنیا کو اس حیثیت سے رکھتے ہیں, دنیا کو اتنی سی اہمیت دیتے ہیں. ان کے ہاں دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. وہ ڈاکٹر سلمان مصباحی دامت برکات کو بلا لیا, ایک اپنی بات سناتے ہیں. کہتے میں جا رہا تھا مرید کے روڈ پہ لاہور سے, ظاہر ہے روڈ بہت چلتا, وہاں پہ ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے. کہتے ایک بندہ کھڑا ہوا تھا, اس کے میلے کچیلے کپڑے تھے, پرانا پھٹا لباس تھا. کہتے میں نے اپنی گاڑی روکی اور میں نے
اس کا ہاتھ پکڑا اور سڑک کراس کروا دی. اور میں نے کہا کوئی مانگتا ہے، کوئی سائل ہے؟ کہتے میں نے 500 یا 1000 روپے کا نوٹ نکالا، اس کو پیش کر دیا. کیسے اس نے اپنے ہاتھ پہ رکھا اور یوں کیا اور منہ پر مٹی بن گیا اور فرمانے لگے ہم نے تو یہی سمجھا، تو نے پتہ نہیں اس کو کیا سمجھ رکھا. تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، ان کا ایک اپنا سسٹم ہوتا ہے. وہ اگر دنیا کو رکھتے ہیں تو وہ دنیا کو دنیا کی مدد کے لیے رکھتے ہیں، اپنے جو سائل ہوتے ہیں ان کی مدد کے لیے رکھتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہی تھی. ظاہری طور پر حضور کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن حضور سب کو نوازتے تھے، سب پہ کرم فرماتے تھے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب تشریف لائے، حضور نے تہمت باندھی ہوئی تھی، حضور کو بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، لمبا کرتا تھا، بڑا خوبصورت لگا تھا. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کرتا بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، حضور میں تجھے دے دوں؟ مجھے دے دو. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یار ابھی حضور نے کرتا پہنا ہے اور حضور کو ضرورت بھی تھی، اس کے باوجود حضور نے اس نے سوچا ہی نہیں ہے، حضور سے سوال کر کے. اور حضور کا مزاج گرامی بھی یہی ہے کہ جو بھی ہے حضور کو فرما دیتے. حضور گھر تشریف لے گئے اور حضور نے کرتا مبارک اتار کے اس کو عطا فرما دیا. اب صحابہ نا اس کے ساتھ باتیں کر کے انہیں اچھا نہیں کیا. اس نے کہا تم تو کملے ہو، میں نے اس لیے تھوڑا مانگا اس کو پہنا ہے. کہا تو نے کس لیے مانگا ہے؟ کہا میں نے تو اس لیے مانگا ہے کہ کل جب میں مر جاؤں گا تو مجھے اس کرتے کے ساتھ کفن دیا جائے گا، کیونکہ اس کرتے نے حضور کے جسم مبارک کے بوسے دے لیے ہیں، اس کرتے نے حضور کے جسم انور کو چھو لیا ہے، حضور کے جسم انور کو چھو لیا ہے. میں تو برکت کے لیے لے رہا ہوں کہ اس سے مجھے کفن دیا جائے گا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے بڑی شانوں سے نوازا، بڑے مقام عطا فرمایا. جو بھی سائل آیا، جس طرح کا سائل آیا، آپ نے اس کو نواز دیا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مقام اتنی آسانی سے نہیں مل جاتے. آپ کے پاس ایک عزیز بچہ پڑھتا تھا، غالباً آپ کا بھانجا تھا، کتابوں میں آتا ہے. تو ظاہر ہے استاد ہوتا ہے، شگرد ہوتا ہے. ظاہر ہے اگر دور طالب علم میں کھانے اچھے کھلا دیے جائے نا، تو میں نے پچھلے دنوں بھی عرض کیا تھا کہ پھر علم نہیں ملتا، ذرا تھوڑی سی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تشریف لائی تو کیا دیکھا کہ میرا بیٹا تو دال سے روٹی کھا رہا ہے اور میرا بھائی جو مرغے سے روٹی کھا رہا ہے. تو ذرا اچھی بات نہ لگی. تو حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے. آپ نے جب روٹی کھا لی، آپ نے اشارہ فرمایا تو جتنی ہڈیاں تھیں وہ مرغا بن گئی. میں جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا نا پھر اس کو مرغے کھلائیں گے، ابھی یہ دال کے مقام پہ. تو یہ مقام اتنی آسانی سے نہیں مل جاتے. ان مقاموں کو آسانی حاصل کرنے کے لیے بہت جدوجہد کرنی پڑتی ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت مشقت کرنی پڑتی ہے. یہ اتنا سوکھا پینڈا نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ فرماتا ہے میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، کبھی کسی چیز کا خوف دوں گا، کبھی تمہیں بھوک سے آزماؤں گا، کبھی تمہارے مالوں کے نقصان سے آزماؤں گا، کبھی تمہارے جانوں کے نقصان سے تمہیں آزماؤں گا، کبھی تمہارے پھلوں کے نقصان سے آزماؤں گا. دیکھوں گا پورا کوئی اترتا ہے یا نہیں اترتا. جو پورا اتر گیا وبشر الصابرین، محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری عطا کر دیجیے. الذین اذا اصابتهم مصیبت، صبر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جب ان کے ہاتھ کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مشکل پہنچتی ہے، وہ کوئی شکایت نہیں کرتے، وہ گھبرا نہیں جاتے، وہ اللہ کے ساتھ پھر کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتے کہ غیر شرعی بات، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے لیے آئے اور اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے. یہ صرف موت پر نہیں کہنا چاہیے، ہر مصیبت میں بندے کو پڑھنا چاہیے، ہر تکلیف میں بندے کو پڑھنا چاہیے، ہر پریشانی میں بندے کو پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ کے بندوں کا مقام بڑا مقام ہے، بڑی ان کی شان ہے. ہم تو برکت کے لیے ذکر کرتے ہیں. غوث اعظم درمیانی اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اولیاء کے درمیان ایسے ہے
چون محمد درمیان انبیاء، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام نبیوں کے درمیان مقام ہے، اس طرح غوث اعظم کا تمام اولیاء کے درمیان مقام ہے۔ اللہ سے التجا، اللہ پاک ٹوٹے ٹوٹے الفاظ قبول فرمائے، اللہ پاک حاضری کو قبول فرمائے۔ اتنی توقع نہیں تھی جتنا غوث کی نظر سے اللہ پاک نے بولنے کی ہمت دے دی۔ اللہ اس جذبے کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔